السلام علیکم دوستو، آج ہم حل کریں گے درخشاں اردو دوہم میں سے آریہ بھٹہ اور ترگنا کے سوالوں کے جوابات۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے معروضی سوالات۔ معروضی کہتے ہیں آبجیکٹو کو، سوالات سوال کی جمع ہے۔ سوال نمبر 1 ہے آریہ بھٹہ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ آپشن الف ہے بہار، آپشن با ہے جھارکھنڈ، آپشن جیم ہے اڑیسہ، آپشن دال ہے آسام۔ اس سوال کا جواب ہے آپشن الف بہار۔ سوال نمبر 2 ہے آریہ بھٹہ نے اپنا تجربہ گاہ کہاں قائم کیا؟ تجربہ گاہ کہتے ہیں ایسی جگہ کو جو کسی خاص مقصد کے لیے کسی چیز کے بارے میں تجربہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہو۔ آپشن الف ہے گیا، آپشن با ترگنا، آپشن جیم ہے پٹنہ، آپشن دال ہے کھگول۔ جواب ہے آپشن با ترگنا۔ سوال نمبر 3 ہے ہندوستان میں گپت عہد کو کیسا دور کہا جاتا ہے؟ عہد کہتے ہیں زمانے کو۔ آپشن الف ہے جمہوری دور۔ جمہوری کہتے ہیں جس میں تمام لوگوں کو کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں تمام حقوق حاصل ہوں۔ آپشن با ہے ترقی پسند دور۔ آپشن جیم ہے سنہرا دور۔ سنہرا کہتے ہیں اچھا کو، بہتر کو، بہترین کو۔ آپشن دال ہے تاریک دور۔ تاریک دور کہتے ہیں بدترین دور کو۔ جواب ہے آپشن جیم یعنی سنہرا دور۔ سوال نمبر 4 ہے آریہ بھٹہ کا تعلق کس عہد سے تھا؟ یعنی کس حکومت کے عہد کے ہیں، کس حکومت کے دور کے ہیں؟ آپشن الف ہے گپت عہد، آپشن با ہے مغلیہ عہد، آپشن جیم ہے موریہ عہد، آپشن دال ہے برٹش عہد۔ جواب ہے آپشن الف گپت عہد۔ سوال نمبر 5 ہے آریہ بھٹہ نے کس سائنس داں کی رہنمائی کی تھی؟ رہنمائی کہتے راستہ دکھانا، راہ بتانا۔ آپشن الف ہے گیلیلیو، آپشن با ہے پائتھاگورس، آپشن جیم ہے تھامسن ایڈیشن، آپشن دال ہے ابوالکلام۔ جواب ہے آپشن با پائتھاگورس، جس کو پائتھاگورس بھی کہتے ہیں۔ دوستو، یہ دنیا اسی کو یاد رکھتی ہے جو دنیا کے لیے کچھ کر کے جاتا ہے، اور اتہاس میں وہی زندہ رہتا ہے جو دنیا والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جاتا ہے۔ آریہ بھٹہ کو آج اتہاس میں اسی لیے زندہ رکھا گیا ہے کہ انہوں نے سورج گرہن اور چاند گرہن سے متعلق معلومات ہمیں دی۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ مختصر سوالات میں سے سوال نمبر 1 ہے سورج گرہن اور چاند گرہن کا مختصر تعارف پیش کیجیے۔ جواب: کسی سیارہ یا ستارے پر جزوی یا مکمل طور پر پردہ پڑ جانے کو گرہن کہتے ہیں۔ ہم زمین کے باشندوں کو 2 طرح کے گرہن سے واسطہ پڑتا ہے: سورج گرہن، چاند گرہن۔ سوال نمبر 2 ہے آریہ بھٹہ کی جائے پیدائش اور تاریخ پیدائش پر روشنی ڈالیے۔ جائے پیدائش کہتے ہیں پیدائش کی جگہ کو، وہ کون سی جگہ پیدا ہوئے تھے اس کے بارے میں لکھنا ہے، اور تاریخ کے بارے میں لکھنا ہے۔ جواب: قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ آریہ بھٹہ کی پیدائش پٹنہ کے مغرب میں کھگول میں 564 عیسوی کو ہوئی۔ قرائن کہتے ہیں اندازے کو، تخمیناً کو۔ سوال نمبر 3 ہے ترگنا کے محل وقوع پر 5 جملے لکھیے۔ یعنی کس جگہ یہ واقع ہے یہ علاقہ، اس کے بارے میں 5 جملے لکھنے ہیں۔ جواب: پٹنہ گیا ریلوے لائن میں مسوڑھی اسٹیشن کا نام ترگنا رکھا گیا ہے۔ ترگنا کا علاقہ پچھم میں سور ندی اور پورب میں پنپن ندی تک پھیلا ہوا ہے۔ وہاں سالوں بھر آسمان میں فضا صاف رہتی ہے۔ فضا کہتے ہیں خلا کو، کھلی جگہ کو۔ دیگر مقامات کی بنسبت یہاں سے تاروں، سیاروں اور پورے نظام شمسی کے بارے میں تحقیق کرنا زیادہ آسان ہے۔ تحقیق کرنا کہتے ہیں جانچ کرنا، پرکھنا۔ اس لیے آریہ بھٹہ نے وہاں اپنے تحقیق کے لیے ایک تجربہ گاہ قائم کیا۔ تجربہ کرنے کے لیے ایک جگہ انہوں نے وہاں پر بنائی۔ سوال نمبر 4 ہے کیا سورج گرہن کو ننگی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں؟ ننگی آنکھ کہتے ہیں کھلی آنکھوں سے۔ اگر نہیں تو کیوں؟ جواب: سورج گرہن کو ننگی آنکھ سے دیکھنا نقصان دہ ہے۔
یعنی نقصان پہنچتا ہے۔ اس سے آنکھ کی روشنی زائل ہو سکتی ہے۔ زائل ہونا کہتے ہیں ختم ہونے کو۔ سورج گرہن کو دیکھنے کے لیے کسی برتن میں صاف پانی رکھ کر اس پانی میں سورج گرہن کا عکس دیکھا جا سکتا ہے۔ عکس کہتے ہیں پرچھائی کو، اور اس کے لیے ایک خاص قسم کا شیشہ بھی آتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے 2009 عیسوی کے سورج گرہن کی اہمیت بیان کیجیے۔ اہمیت کہتے ہیں ضرورت کو، وقعت کو۔ جواب 21ویں صدی، صدی کہتے ہیں شتابدی کو، سنچری کو۔ 21ویں صدی کا سب سے بڑا سورج گرہن 22 جولائی 2009 عیسوی کو پیش آیا۔ اس سورج گرہن کی اہمیت اس لیے بڑھ گئی کہ ایسا سورج گرہن 1 صدی کے بعد ہی واقع ہوتا ہے۔ جیسا سورج گرہن 2009 عیسوی کو پیش آیا تھا، اس طرح کا سورج گرہن ہر 100 سال میں ایک مرتبہ پیش ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورج گرہن کو دیکھنے کے لیے دنیا کے بڑے بڑے سائنسی اداروں کے سائنسداں ترنگنا میں جمع ہوئے تھے۔ ادارہ کہتے ہیں انسٹیٹیوٹ کو۔ اس کی وجہ سے بھی اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ طویل سوالات میں سے سوال نمبر 1 ہے سورج گرہن اور چاند گرہن کے اسباب پر تفصیلی روشنی ڈالیے۔ سبب کی جمع اسباب ہے جس کے معنی ہے وجہ کے، کارن کے۔ تفصیلی کہتے ہیں کھول کر، وضاحت کر کے۔ جواب سورج گرہن یا چاند گرہن ایک جغرافیائی واقعہ ہے۔ جغرافیہ کہتے ہیں زمین کی آبادی، نباتات، حیوانات اور طبعی تقسیمات کے حالات بتائے، جو تاریخ کے ابتدائی دور سے ہی ہوتا آ رہا ہے۔ ابتدائی کہتے ہیں شروعاتی۔ یہ گرہن اس وقت واقع ہوتا ہے جب ایک سیارہ یا ستارہ کسی دوسرے سیارے یا ستارے پر اپنا سایہ کلی کہتے ہیں مکمل طور پر یا جزوی طور پر ڈالتا ہے۔ اگر کلی طور پر ڈالتا ہے تو مکمل سورج گرہن ہوتا ہے، اور اگر جزوی طور پر ڈالتا ہے تو جزوی طور پر سورج گرہن ہوتا ہے۔ جب سورج کا سایہ چاند پر پڑتا ہے تو چاند گرہن ہوتا ہے، اور جب چاند کا سایہ سورج پر پڑتا ہے تو سورج گرہن ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے آریہ بھٹا کے سائنسی کارناموں کا تفصیلی جائزہ لیجیے۔ کارنامہ کہتے ہیں یادگاری کام کو، تاریخی واقعات کو۔ جواب آریہ بھٹا ایک عظیم سائنسداں ہونے کے علاوہ ماہر علم نجوم، علم ریاضی اور علم الجبر بھی تھے۔ عظیم کہتے ہیں بڑے کو۔ آج سے 1500 سال پہلے آریہ بھٹا نے علم نجوم کے ایسے اصول وضع کیے تھے کہ جن کو دیکھ کر آج کے سائنسداں حیرت زدہ ہیں۔ علم نجوم کہتے ہیں ستاروں سے متعلق معلومات کو۔ اصول کہتے ہیں قانون کو، ضابطے کو۔ یہ اصول آج سائنسداں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ مشعل کہتے ہیں چراغ کو، راہ کہتے ہیں راستے کو۔ انہوں نے سائنس کے موضوع پر آریہ سدھانت اور سوتر نام کی ایک کتاب لکھی، اور پہلی بار ثابت کیا کہ زمین گول ہے اور یہ اپنے محور پر گھومتے ہوئے سورج کی گردش کرتی ہے۔ محور کہتے ہیں دھر کو، کیل کو۔ گردش کہتے ہیں چکر لگانے کو۔ سورج گرہن، چاند گرہن کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کہتے ہیں دینا، عطا کرنا۔